جو کنسٹرکشن شروع کرنے سے کے جو مراحل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک بڑی واضح اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی تھے, سارے جو کنسرن لوگ تھے وہ بھی تھے. تو ہر چیز ٹائی اپ کر دی گئی ہے کہ وہ جبکہ کام شروع کرنے سے پہلے نقشے, این او سیز اور کوئی ٹائٹل کی ایشوز ہیں, اس سارے سلسلے میں ایک بہت ہی ایک کلیئر کٹ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے, جس سے کہ یہ جتنے مسائل آتے ہیں اور لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں اس پہ ہوا. پھر کنسٹرکشن کے دوران جو بھی فیسلٹیز ہیں, پھر تیسری جو فائنینسنگ ہے جو کہ اہم ہے, کیونکہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ جو پروجیکٹ ہیں اس میں وہ غریب لوگ جو کہ ہمیشہ یہ تمنا رکھتے ہیں اپنی زندگی کی کہ ان کو ایک گھر مل سکے, تو وہ اس کے لیے جو 5 مرلے کے مکان تھے, میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو 5 مرلے کے مکانات ہیں ان کے لیے کیا فیسلٹیز دی گئی ہیں, کس طرح سے وہ اس گھر کے مالک بن سکیں گے. ان کے لیے جو مارک اپ کی جو ریٹ ہے وہ بھی 5% رکھا گیا ہے, اور جو 10 مرلے کے مکانات ہیں اس کے لیے 7% کا مارک اپ رکھا گیا ہے, اور جو 30 ارب روپے کی سبسڈی حکومت اپنی طرف سے دے گی, جس میں کہ 3 لاکھ روپے ہر اس گھر پہ جو کہ اس کی جو قیمت وہ ہوگی, جو اس کی قیمت ہوگی اس پہ 3 لاکھ روپے اوور اینڈ ابو جو مارک اپ سے جو فیسیلیٹیٹ ہوگا اس سے 3 لاکھ روپے کی ایک سبسڈی بھی دی جائے گی. اور اسی طرح جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں جی دیکھیں, بینکنگ سیکٹر ہمیشہ ایک تو یہ کہ ہمارے ملک میں یہ مارگیج کا جو سسٹم ہے یہ نہیں ہے. یہ سسٹم یہ ایک میں کہتا ہوں تاریخی پروجیکٹ اس لحاظ سے بھی ہے کہ بالکل اس پوری جو ایک ہاؤسنگ جو انڈسٹری ہے اس کو یہ تبدیل کر دے گا کہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ میکنزم کریٹ کیا جا رہا ہے, جس سے کہ بینکوں کو کہا جا رہا ہے, جس میں کہ اس وقت ان کی جو قرض دینے کی گھروں کی خرید کے لیے, کیونکہ فور کلوجرز لا نہیں ہے اور بڑے مسائل ہیں, بینکس لینڈ نہیں کرتے ہیں کیونکہ غریب آدمی گارنٹی کہاں پہ دے گا, غریب آدمی کیسے ان کو سیٹسفائی کرے گا ان کنڈیشنز کو جو کہ ایک بینکر مانگتا ہے قرضہ دینے کے لیے. اس کے لیے بھی ایک میکنزم تیار کیا گیا ہے جس میں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی موجود تھے, اور اس میں اس سارے ان رکاوٹوں پہ بحث بھی ہوئی اور اس کے لیے فیصلے بھی کیے گئے کہ کس طرح سے کیا میکنزم ہوگا لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, کیا میکنزم ہوگا ان کو جلد از جلد یہ فیسلٹی دینے کے لیے, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ بینکس جس میں کہ اب کہا گیا ہے کہ وہ اپنا جو ان کا جو انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اس کا 5% وہ ڈیڈیکیٹ کریں گے ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے, جو کہ تقریباً 330 ارب روپے کا بنتا ہے. تو یہ وہ فاؤنڈیشنز ہیں, یہ وہ بنیادیں ہیں جو کہ ہماری حکومت رکھ رہی ہے ایک مستقبل کے لیے بھی, حال کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے بھی, کہ کس طرح سے وہ ہر پاکستانی جو خاص طور پہ ویسے عام حالات میں گھر نہیں خرید سکتا وہ گھر خرید سکے گا. اور اس کی جو قسطیں ہیں اس کو بھی ہم نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ جو اس کی کم سے کم وہ اس کو قسط ادا کرنی پڑے, اور وہ قسط اس کی کیپیسٹی ہو اس میں اس کو وہ دے سکے آسانی کے ساتھ. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کو کہ بڑی ہی باریکی سے دیکھا گیا ہے. پرائم منسٹر صاحب ڈیلی بیسس پہ اس کو پرسو کرتے ہیں, اس کو فالو اپ کرتے ہیں, اس میں جو بھی مشکلات ہیں وہ ساری چیزوں کو وہ سٹریم لائن کر رہے ہیں, اور اس میں ہم نے تقریباً ڈیلی بیسس پہ اس میں امپرومنٹ یا مسائل کے حل کے لیے میکنزم تیار کر لیا ہے. پولیٹیکل ول بھی ہے پرائم منسٹر کی اور ان کی جو ٹیم ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایک پروجیکٹ ہے, ایک ایسا انیشیٹو ہے کہ جس کی شروعات آلریڈی ہو چکی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی ڈی اے کی آکشنز جو ہوئی ہیں وہ بھی بڑی کامیاب گئیں, اور تقریباً سارے جو بھی پلاٹس تھے وہ ایک اس قیمت سے زیادہ میں بکے جن سے جو کہ سی ڈی اے توقع کر رہا تھا. تو مطلب ہے کہ یہ ماحول بن چکا ہے. اب انشاءاللہ اس نے آگے چلنا ہے, بیکوز اس میں روزگار بھی ملے گا, اس میں اکانومی بھی ریوائیو ہوگی, اور اس میں غریب لوگ خاص طور پہ ان کو ایک ایسا ان کا خواب کی جو حقیقت بنے گا. تو
تو اس لیے اس چیز پہ ہماری بڑا فوکس ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پوری اکانومی کو بھی، اور جو پاکستان کی جو پاپولیشن کی جو ایک مین ریکوائرمنٹس ہو رہی ہیں، اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے، پورے صوبوں میں ہر چیف سیکرٹری کو بھی بلایا جاتا ہے اور وہ اپنی ان کی پروگریس رپورٹ لی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ کو اور اس کی اکانومی میں ایک بہت ہی اہم ترین ایک مائل سٹون ہوگا. شکریہ. ابھی میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر ثانیہ سے کہ وہ بتا دیں اپنے پروجیکٹ کے بارے میں. بہت شکریہ منسٹر صاحب. السلام علیکم، اور پریس کانفرنس میں آنے کا بہت شکریہ. پی آئی ڈی میں سوشل ڈسٹینسنگ کے کو ملحوظ رکھتے ہوئے رونقیں بحال ہو رہی ہیں، تو بہت آپ سب کو دیکھ کے دل خوش ہوا. مجھے آج دیکھ کے آج یہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ اعلان کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. اس کا بجٹ جو ہے، جو پہلے 144 بلین تھا، یعنی کہ 144 بلین تھا، اس کو بڑھا کے 203 ارب کیا جا رہا ہے. اس سے 1,69,00,000 خاندان جو ہیں وہ مستفید ہوں گے، اور کیونکہ ہر خاندان میں 6 سے 7 افراد ہوتے ہیں، تو آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی تقریباً آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے وہ احساس ایمرجنسی کیش سے اب انشاءاللہ مستفید ہوگی. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پیکج ہے. اور کووڈ-19 کے تناظر میں مجھے آپ کو یہ بات بتانے میں بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس کو عالمی سطح پہ بہت پذیرائی مل رہی ہے، اور ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کا موازنہ کریں تو ہمارے ملک کو، ہماری حکومت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام کیا، سب سے تیز کیا، سب سے بروقت کیا، سب سے زیادہ شفاف پروگرام کیا، اور سب سے منظم طریقے میں کیا. تو میں آپ سب کو ایز اے قوم مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. رقم کی ترسیل ابھی جاری ہے، اور جب تک پورے 1,69,00,000 لوگوں کو پیمنٹ نہیں ہو جائے گی، انشاءاللہ ہم اس کی رقم کی ترسیل جاری رکھیں گے. کچھ سلائیڈز آپ کے ساتھ میں اور اعداد و شمار جلدی سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. 3 خاص باتیں میں آپ کو اس پروگرام کی خاص طور پہ ان پہ ایمفسائز کروں گی. ایک تو یہ کہ یہ بالکل ہی ایک رول بیسڈ ڈیٹا ڈریون پروگرام تھا. اس میں اگر وزیر اعظم بھی ایک کیس ڈال نہیں سکتے تھے، ایک کیس نکال نہیں سکتے تھے. یہ بالکل ایک ڈیٹا ڈریون پروسیس تھا، آٹومیٹک پروسیس تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں آئی تھی یہاں پہ، میں نے آپ کو سلائڈس کی مدد سے سمجھایا تھا کہ وہ پروسیس کیا ہوگا، اور آپ نے بہت اچھے سوال بھی کیے تھے. پھر میں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں تفصیلاً بتایا تھا کہ یہ پروسیس کس طرح سے چلے گا. تو یہ بالکل ہی رول بیسڈ پروسیس ہے. نیکسٹ، دوسری جو اس کی یہ خاصیت ہے کہ یہ بالکل ہی اس میں شفافیت کو ہم نے خاص ملحوظ رکھا ہے. ایک انفارمیشن پورٹل ہم نے جاری کیا، وہ پبلکلی ہر پبلک اس کو دیکھ سکتی ہے، اور اس پہ ہم نے صوبوں میں کتنے پیسے جا رہے ہیں، کتنے حقدار ہیں. پھر ہم نے ایک سرچ انجن بھی اس میں ڈالا کہ آپ اپنا پروونس سلیکٹ کر سکتے ہیں، اپنا جو ہے ڈسٹرکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس لیول تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس تحصیل میں کتنے پیسے جا رہے ہیں، کتنے حقدار ہیں، کتنے انہوں نے نکال لیے ہیں، اور کتنوں کے بینک اکاؤنٹس میں ابھی تک پڑے ہیں. کیونکہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ بینک اکاؤنٹس کے تھرو دیے جا رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہوں گے بایو میٹرک ویریفیکیشن کے بعد رقم دی جاتی ہے. تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ یہ بالکل ہی ایک غیر سیاسی بنیادوں پہ کیا جا رہا ہے. اور جب بھی ہم وزیر اعظم سے کوئی گائیڈنس لینے جاتے تھے، ان سے چیز کوئی منظوری کے لیے جاتے تھے، تو وہ بار بار بھی کہتے تھے کہ آپ نے میرٹ پہ ہر چیز کرنی ہے، بالکل غیر سیاسی طریقے سے یہ کام ہونا ہے. اور اس کی جو اس کا پروف ہے وہ یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ جو ہے
پاپولیشن میں اس کا شیئر 22.45 ہے جو 2017 کی سینسس کے مطابق ہے، مگر سندھ سب سے زیادہ احساس ایمرجنسی کیش سے مستفید ہو رہا ہے، کیونکہ 31% جو شیئر ہے وہ سندھ کا ہے۔ اس کے برعکس سینسس میں 51% شیئر ہے پنجاب کا، مگر احساس ایمرجنسی کیش میں ان کا شیئر 43% ہے۔ ایک اور بھی سلائڈ تھی وہ جو اسٹیگرڈ بار چارٹس ہے۔ ایک اور سلائڈ بھی میں آپ کو بتاؤں گی جس سے یہ پتہ آپ کو چلے گا، اگر ہے تو وہ پہلے بتا دیں۔ 3 قسم کے میں آپ کو ایسی باتیں کرنا چاہتی ہوں جو کہ لوگوں کے لیے اس وقت بہت اہم ہیں، کیونکہ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں، کچھ لوگوں کو رقم لینے میں پرابلمز آ رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ لوگ سن بھی رہے ہوں گے پریس کانفرنس، مگر جن تک یہ بات پہنچانی ہے مجھے امید ہے کہ آپ اخبارات کے ذریعے بھی ان تک یہ چیزیں پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جن لوگوں کو بائیو میٹرک یعنی کہ ان کے انگوٹھے کے نشانات مٹ گئے ہیں اور وہ سینٹرز پہ جاتے ہیں پیسے نکال نہیں سکتے، ان کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ ہمیں صبح ان تمام لوگوں کی لسٹیں آ جاتی ہیں اور ہم ان کو ایک پرسنلائزڈ میسج بھیجتے ہیں جن میں ان کا نام لکھا ہوتا ہے، شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوتا ہے، ان کے جو بینک جس بینک کی برانچ میں جا کے ان کو پیسے لینے ہوتے ہیں اس تک کی ڈیٹیل اور پتہ لکھا ہوتا ہے۔ تو پلیز اس پیغام کو لوگوں کو آپ پہنچائیں۔ دوسری چیز جو میں آپ کو آپ کے توسط سے لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے حقدار خاندان ہیں جس میں سربراہ کی وفات ہو گئی ہے، تو اگر ایسے خاندان میں میسج گیا ہے کہ جی آپ کا خاندان حقدار ہے، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ خاندان میں ایک ہی فرد کو ملتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ہم نے طریقہ کار نہ صرف وضع کر دیا گیا ہے مگر اس کے بارے میں ہم نے کمیونیکیشن بھی کر دی گئی ہے، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اس پہ عمل درآمد جلدی ہو، میں درخواستیں اپنے دفتر میں منگوا رہی ہوں۔ تو یہ جو نوٹس ہے اس کو پلیز آپ فیس بک کے تھرو، اخبارات کے تھرو، لوکل اخبارات کے تھرو لوگوں تک پہنچائیں، اور ہم لوگوں سے کہہ یہ رہے ہیں کہ درخواست پر مرحوم یا مرحومہ کا نام اور شناختی کارڈ نمبر اور مرحوم اور مرحومہ کے لواحقین سے جو مجوزہ مستحق فرد کا نام اور شناختی کارڈ نمبر ہے وہ آپ لکھیں اور مجھے میرے آفس میں ڈائریکٹلی بھیجیں تاکہ میں ان کو جلدی، جو انگریزی میں کہتے ہیں نا نیکسٹ آف کن کو، کی اس کی نشاندہی کر کے اور ان کو ہم پیمنٹ نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ نیکسٹ، تیسری جو چیز میں آپ کے توسط سے لوگوں کو پہنچانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اب ہمارا جو فائنل پورٹل ہے وہ جاری ہو گیا ہے۔ یہ ایک آن لائن پورٹل ہے، اس پہ آپ جا کے اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈال سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر اپلیکیشن دی تھی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حقدار ہیں وہ ابھی اپنے پیسے لینے نہیں گئے، اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ حقدار ہیں تو پھر آپ اور اگر آپ کو معلوم نہیں کہ پیسے کہاں سے لینے ہیں تو اس کی تفصیل بھی جو ہے وہ ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ تو وہ کیمپ سائٹس کہاں ہیں پورے ملک میں اور پیمنٹ سائٹس کہاں ہیں، بینک برانچز کیا ہیں، ان کی تمام تفصیلات موجود ہیں۔ تو میری آپ سے استدعا ہوگی کہ جو لوگ بہت ڈیجیٹلی لٹریٹ نہیں ہیں ان کی پلیز مدد کیجیے کہ وہ جا کے اور جلدی سے جلدی اپنے پیسے وصول کر لیں۔ بہت شکریہ جی، بس 2-3 سوالات بیکاز مجھے ایک میٹنگ پہ جانا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ بینکر بھی رہے ہیں، جی جی، آپ بینکنگ سیکٹر سے آپ امید کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کا لون دیں گے آپ کے جانے کے بعد بھی یا ہوتے ہوئے بھی؟ یہ تو پرائیویٹ بینکنگ سیکٹر تو سب آدمی کرتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کا سوال سمجھ گیا جی، جس طرح میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جو بینکرز ہیں ان کی جو سب سے بڑی کنسرن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پیسہ وہ لینڈ کر رہے ہیں وہ کہیں واپس نہ ملے تو ان کا کیا بنے گا، جو فیئر ہے، بیکاز دیکھیں بینکس بھی جو ہے تو پرائیویٹ ڈپازیٹرز کے پیسے کو آگے لینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی بھی ایک فیڈیشری رسپانسبلٹی بنتی ہے۔
اب اس کو پورا کرنے کے لیے یہی میں نے جو کہا کہ میکنزم بنایا جا رہا ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ بینکس جو کہ اس میں اکثر یہاں پہ ہوتا ہے کہ جو بھی ان کا جو پرائیویٹ لینڈنگ کا جو ایک پورٹ فولیو ہوتا ہے اس میں ایک حصہ وچ از اباؤٹ 5% اس کا حصہ مختص کیا جائے. پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر رہے ہیں. ہم اس کو یہ نہیں ہے کہ آج یا ایک خاص پروجیکٹ کے ریلیٹڈ، ہم چاہتے ہیں کہ جو مارگیج کی انڈسٹری ہے یا جو مارگیج کا جو فیسلٹی ہے وہ آنے والے وقتوں تک جو ہے نا اس میں اس کو انٹروڈیوس کیا جائے. بیکاز آپ دنیا کے ہر ممالک میں آپ کے جو انڈیا ہے اس میں بھی تقریباً 27% جو ہے مارگیج کی ایک پورٹ فولیو ہے، جہاں کہ جبکہ ہمارے ملک میں وہ میرا خیال ہے آلموسٹ زیرو ہے، مطلب ہے کہ 0.4% از آلموسٹ زیرو. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میکنزم کر رہے ہیں کہ ان کو بھی کیسے ان کے جو لینڈنگ ہے اس کو بھی سیکیور بنانے کے لیے فور کلوجر لاز ہو گئے یا اور جو بھی گارنٹیز ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی دے سکتی ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو غریب لوگ ہیں. یہ ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے کہ کس طرح سے، تو جب بینکر کو اس کو ریٹرن ملے گا، اس کو اس کی انویسٹمنٹ یا اس کا جو لون ہے وہ سیکیور ہوگا تو وہ کریں گے. اس لیے یہ میکنزم بالکل اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ جو کووڈ میں جو سچویشن ہوئی ہے اس میں کئی پازیٹیو چیزیں بھی ہم اس سے نکال رہے ہیں، اس کرائسس سے اپرچونیٹیز نکال رہے ہیں کہ ایک ایسا میکنزم جو کہ ہر بندہ گھر خرید سکے، اس کی آمدن اگر کچھ بھی ہے کم بھی ہے تو وہ اس کے مطابق وہ کر سکتا ہے. یہ بہت اچھا مطلب آپ کا جو آپ کے گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے اس کو کیونکہ آل دو مطلب 2 years تک پاس ہو رہی ہے، جی مطلب ہے کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو باقی کی جو آپ کا جو پیریڈ ہے اس میں یہ 50 لاکھ گھر ہے، اس کو آپ کا کیا ٹارگیٹ ہے کہ ایئرلی 6 months یا اس کی جو پروگرس آپ مطلب وہ دیکھیں گے. دوسرا اس میں کہ یہ گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں وہ بھی اس میں کر سکتے ہیں. بالکل، دیکھیں یہ سب پاکستانیز کے لیے ہے. اچھا، اور دوسرا میڈم سے آپ سے ایک یہ کہ آپ نے احساس پروگرام میں آپ نے سمجھایا کہ ان کو مفادات کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. کئی لوگ ایسے ہیں جو ابھی سے کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کو نہ کوئی میسج آیا کہ ڈیجیٹل کا نہ ہے نان ڈیجیٹل کا، تو وہ جو رابطہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ضلع آفس میں رابطہ کریں، وہاں جاتے ہیں وہاں مطلب ان سے کوئی سنائی نہیں ہوتی، تو ان کی بھی کیا تھوڑا بتائیے. دیکھیے جی، جو میسج آپ ضلع آفس کا کہہ رہے تھے وہ بہت پہلے جب 8171 کی اسکیم آئی تھی، جب آئی ڈی کارڈ نمبرز لوگوں نے ٹیکسٹ کیے تھے، ان کو آٹومیٹک میسیجز جو گئے تھے اس میں ایک اسٹریم تھی. کچھ لوگوں کو ہو گیا تھا کہ جی آپ حقدار ہیں اور اگلے میسج کا ویٹ کریں، کچھ کو یہ کہ آپ حقدار نہیں ہیں، کچھ کو یہ کہ آپ سرکاری افسر ہیں، کچھ لوگوں کو ویٹ لسٹ میں ڈالا گیا تھا اور ان کو ضلعی انتظامیہ کا میسج گیا تھا. یہ کوئی اپریل کی بات ہے. اب تمام چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں، بینیفیشریز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے، اور اسی لیے ہم نے جو ویب پورٹل میں نے بتایا اس میں اگر آپ کسی کا بھی آئیڈینٹی کارڈ نمبر ڈالیں تو وہ آپ کو رزلٹ بتا دیں گے، اور اگر کوئی حقدار ہے تو انہوں نے جہاں سے پیسے لینے ہیں اس کی لسٹ بھی وہیں پہ پوسٹڈ ہے. ڈاکٹر صاحب جی میرا آپ سے سوال ہے آپ بڑی محنت کر رہی ہیں موجودہ گورنمنٹ میں، آپ کا اس وقت زبردست کام کر سامنے آ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اس بے نظیر سپورٹ پروگرام میں تنخواہیں بہت اچھی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اکثر سرکاری ملازمین ڈیپوٹیشن پر جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جس کی سفارش ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، جس کی سفارش نہیں ہوتی وہ چاہے پھر وہ بہت کم تنخواہ پر اپنی پہلے والی تنخواہ پر دوبارہ کر رہے ہیں. کیا یہ بھی ایک کرپشن نہیں ہے؟ اور اس وقت کتنے ڈی جیز ایسے ہیں جو بونس پہ لے رہے ہیں اور کتنی زیادہ سے زیادہ وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، ان کو بونس کے علاوہ یہ بھی بڑی زیادہ مل رہے ہیں. کتنے ڈی جی ایسے کام کر رہے ہیں اور کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو ڈیپوٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ نے آلریڈی اس پر پابندی بھی لگائی ہے، 2 سال سے زیادہ ایک سرکاری افسر نہیں رہ سکتا، لیکن اس وقت 8 سال سے وہاں پر ڈی جیز کام کر رہے ہیں. اس حوالے سے بتائیے. آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا تاکہ مجھے آپ کو فیکچوئل پوزیشن بتانے کا موقع ملا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو پہلے ہو رہا تھا میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتی، پر جب سے میں آئی ہوں ہم نے
ڈیپیوٹیشنز کو بھی تھرو اے کمپیٹیٹیو بیسس کیا ہے کہ اگر ہمیں کسی پوزیشن کے لیے کوئی ڈیپیوٹیشن کسی کی چاہیے ہوگی تو آپ ہماری ویب سائٹ چیک کر لیں, وہاں ایک نوٹس ہوتا ہے کہ جی ہم ود ان گورنمنٹ ڈیپیوٹیشن جو ہے وہ مانگ رہے ہیں, کوئی کسی کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ پلیز اپنا اپلیکیشن دیں. تو جیسے مارکیٹ سے لوگوں کو لینے کا طریقہ ہوتا ہے ویسے ڈیپیوٹیشنز ایگزیکٹلی ویسے ہی کیا ہے. میں نے جب سے میں آئی ہوں میں نے ایک انڈیویجول کو آن ڈیپیوٹیشن نہیں لیا, کسی کی سفارش نہیں مانی, اور میرے دفتر میں ڈیپیوٹیشنز کی سفارشوں کے انبار ہیں جس کی ایک ایکسل شیٹ بھی مینٹین ہو رہی ہے. آپ نے اچھا سوال اس لیے کیا کیونکہ اداروں کو تباہ کرنے کا اور وہاں کرپشن کرنے کا یہ سب سے کلیدی راستہ ہوتا ہے کہ میں آؤں, میں اپنے مرضی کے 6 لوگ اپنے گرد لے آؤں اور پھر جو میری مرضی ہے اس سے کروں. تو میں آپ کو کسی وقت دعوت دوں گی کہ آپ آئیں اور وہ ایکسل شیٹ دیکھیں, نمبر 1 جس میں لوگوں کی سفارشیں ہیں, اور نمبر 2 آپ ہماری ویب سائٹ پہ وہ نوٹس ضرور دیکھیں جہاں ود ان گورنمنٹ ڈیپیوٹیشنز بھی کمپیٹیٹیو بیسس سے ہوتی ہیں تاکہ پراپرلی ایک شفافیت کا نظام بروئے کار لایا جائے. بہت بہت شکریہ جی. وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز اور وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھیں. وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ معیشت کے اثرات غریب طبقے پر سب سے زیادہ پڑتے ہیں. تعمیراتی شعبے میں 400 ارب روپے کے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بتایا کہ احساس ایمرجنسی کیش کا دائرۂ کار بڑھایا جا رہا ہے. اسے 44 ارب سے بڑھا کر 203 ارب روپے کر دیا گیا ہے اور اس تمام تر پروگرام میں میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے. وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز اور معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. براہ راست ہم نے آپ کے ساتھ مناظر شیئر کیے. وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ تعمیراتی شعبے میں ترقی سے پاکستان کی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کرونا وبا کی وجہ سے حکومت جن مسائل سے لڑ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ چند اپرچونٹیز بھی پیدا ہوئی ہیں اور ان اپرچونٹیز سے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تعمیراتی شعبے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 400 ارب روپے کے منصوبے اس کے لیے شروع کیے جا رہے ہیں اور وزیر اعظم نے تاکید کی ہے کہ تعمیرات سے متعلق ہر روز بریفنگ جو ہے اس سے ان کو آگاہ کیا جائے اور تعمیراتی شعبے کی ترقی کا ماحول اس وقت ملک میں بن چکا ہے. کنڈیشنز ہیں اس کے لیے 3-4 روز میں آپ کو بالکل کلیئر اس کی باقاعدہ ہم اشتہار بھی دیں گے ریڈیو کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, کہ سارے لوگوں کو کلیئر کٹ پتہ ہو کہ انہوں نے کون کوالیفائی کرتا ہے, کس طرح سے وہ اپلائی کریں گے, کیا کیا اس کے طریقے ہیں, کن کن جگہوں پر. تو یہ سب انفارمیشن آپ کو, جی اس پہ ہم ڈیلی کام کریں اور پرائم منسٹر ڈائریکٹلی خود اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, انہوں نے اس کو آؤٹ سورس نہیں کیا ہوا کسی منسٹری کو, تو وہ آپ کو بالکل ملیں گے اور انشاءاللہ آپ اس سے بالکل مطمئن ہوں گے. تھینک یو سر. وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے بتایا کہ اس وقت تعمیراتی شعبے سے متعلق ریڈیو, ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے اشتہار شائع کیے جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان بذات خود اس تمام تر معاملے کو دیکھ رہے ہیں. یہ تھی پاکستان ٹیلی ویژن سے تازہ ترین